سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 4 آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون۔ بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت کا تذکرہ ہے کہ کفار و مشرکین نہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے نہ ہی قیامت پر۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بس یہی زندگی ہے اور مرنے کے بعد آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میری قدرت میں تھوڑا سا غور و فکر کرو تو یقیناً تمہیں یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ جس ذات نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو کتنے پیارے اعضاء، کان عطا فرمائے، آنکھیں عطا فرمائی، دل عطا فرمایا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کے بغیر کوئی اور ہے جو انسان کو پیدا کر سکے یا انسان کے ان اعضاء کو پیدا کر سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بغیر آنکھوں کے پیدا کرتا ہے، ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کسی انسان کو آنکھیں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بہرا بنا دے، ساری دنیا کے سارے انسان مل کر اس کو کان نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل کو ختم کر دے تو سارے کے سارے انسان مل کر اس کو دل نہیں دے سکتے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو بازار سے مل سکتی ہوں۔ بھئی جو پیسے والے اس کے لیے تو مسئلے کوئی نہیں ہے، وہ تو جائے گا، جا کر نئی آنکھ خرید لے گا، وہ تو جائے گا، اس کا کان خراب ہو گیا وہ نیا کان لگوا لے گا، یہ ایک دل خراب ہو گیا وہ دوسرا لے لے گا، دوسرا خراب ہو گیا تو تیسرا لے لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام اعضاء کا خالق میں ہوں، اور میں نے یہ چیزیں تمہیں کیوں دی ہیں تاکہ تم ان کو صحیح استعمال کرو، جو ان کا صحیح مصرف ہے اللہ کی منشا کے مطابق ان کو تم استعمال میں لے آؤ، تو یہی چیزیں تمہیں بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ جب کان سے تم حق بات سنو گے، جب آنکھ کے ساتھ حق بات دیکھو گے، جب دل دماغ میں حق بات کو جگہ دو گے، تو پھر بے ساختہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ سبحان تیری قدرت، کہ اللہ تو ہی تو ہے، ہر چیز کا خالق بھی تو ہے اور مالک بھی تو ہے،
اور جب پہلی بار تو نے سب کچھ پیدا کر دیا تو دوسری بار کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ جو بدبخت اور بد نصیب لوگ تھے، جب ان کو یہ باتیں سمجھائی جاتی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو پیارے پیارے اعضاء عطا فرمائے، اور پھر اس زمین کے اندر تم چلتے ہو پھرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو دیکھتے ہو، ان کو استعمال میں لاتے ہو، لیکن پھر بھی نہ شکرے ہو۔ یہ کبھی دن ہے کبھی رات ہے، کبھی رات بڑی ہے کبھی دن بڑا ہے، کبھی دونوں برابر ہیں، یہ موسموں کی تبدیلی، دن رات کا اختلاف، کیا یہ خود بخود سارا کا سارا نظام چل رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یقیناً اس کا چلانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہی اس کا بنانے والا، وہی اس کا چلانے والا۔ اب یہ کفار و مشرکین، ان کے پاس ایک ہی بات تھی کہ دیکھو جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور ہم خاک ہو جائیں گے، اس کے بعد کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیسے دوبارہ اللہ تعالیٰ میں زندہ کرے گا؟ یہ بات یہ صرف اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے کرتا ہے۔ اور اس سے زیادہ ان کی بدبختی کی بات یہ ہے، کہنے لگے کہ یہ باتیں جو آپ ہمیں بتاتے ہو، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسے وعدے کیے گئے تھے کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے۔ کہنے لگے ہمارا جو باپ مرا ہے وہ دوبارہ نہیں واپس آیا، جو دادا مرا ہے پردادا مرا ہے ایک بھی دوبارہ زندہ نہیں ہوا، ہمارے پاس واپس نہیں آیا، ہمیں نہیں بتایا کہ واقعی دوبارہ زندگی ملتی ہے، کوئی بھی نہیں آیا تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ اور کہنے لگے العیاذ باللہ کہ یہ تو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہے، یہ تو صرف باتیں ہیں، مفروضے ہیں، ہم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کا کام سمجھانا ہے، زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے میری قدرت ہے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، چاہوں تو تم تمام کے تمام کو میں ہدایت یافتہ بنا دوں، لیکن پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اختیار دیا نا کہ نماز پڑھ یا چھوڑ، تیری مرضی کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مسجد میں لے آیا کہ پڑھو نماز، پھر امتحان کس چیز کا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی، اور ہر بندے کو اختیار دے دی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اب تیری منشا ہے، تیری مرضی ہے، اپنی مرضی کو استعمال میں لے آ، اپنی خوشی خوشی، اگر اچھے راستے پر چلتا ہے اور حق کے راستے کو اگر تو منتخب کرتا ہے تو بس تو نفع میں ہے، اور اگر غلط راستے پر چلتا ہے، برائی کے راستے کو تو اختیار کرتا ہے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان آئے گی پھر اس کی محبت، اس کی عظمت دل کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور جب اس کی عظمت اور اس کی محبت دل کے اندر گھر کر جائے گی پھر اس کے سامنے جھکنا ایک تو آسان ہو جائے گا، پھر جھکنے کے اندر جو لطف نصیب ہوگا، جو مزہ آئے گا، وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان یہ کہے گا کہ بس میں اللہ کے سامنے صرف جھکا ہی رہوں، سجدے میں ہی پڑا رہوں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، جس نے بنایا تمہارے لیے کانوں کو، والابصار، اور آنکھوں کو، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، یحیی ویمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے رات اور دن کا اختلاف۔ افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھ نہیں رکھتے؟ بل قالوا، بلکہ ان لوگوں نے کہا، مثل ما قال الاولون، مثل اس کے جو پہلے لوگوں نے کہا۔ کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم تراب ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے،
وعظاما، اور ہم ہڈیاں ہی ہڈیاں بچ جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کہنے لگے لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہی وعدہ اس سے قبل، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے اندر غور و فکر کی دعوت دی۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اتنی بڑی چھت، بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے، یہ اتنی بڑی میری چھت ہے جس کو میں نے بنایا بغیر کسی ستون کے، کیا میرے بغیر کوئی اور بنا سکتا ہے؟ کہیں پر فرمایا والارض فرشناہا فنعم الماہدون، ہمارا فرش دیکھو، یہ زمین کتنا بڑا کتنا پیارا فرش ہے، کیا اتنا بڑا اتنا بہترین فرش کو اور بنا سکتا ہے؟ کہیں پر اللہ فرماتے ہیں کہ تم سورج چاند ستاروں کے اندر غور و فکر کرو، یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن انسان اپنی آنکھوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی جب اتنے بڑے آسمان کو بھی نہیں دیکھتا، اتنی بڑی زمین کو بھی نہیں دیکھتا، اور سورج چاند ستارے اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جب ان کو نہیں دیکھتا، ان کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے میرے بندے اوپر نہیں دیکھتا تو نہ دیکھ، اپنے جسم کے اندر ہی غور و فکر کر لے۔ اگر اپنی ذات کے اندر تو غور و فکر کرے گا تو تیری ذات کے اندر میری قدرت کی اتنی بے شمار نشانیاں ہیں کہ تو بے ساختہ پھر بھی یہی کہے گا کہ اے اللہ تو ہی تو ہے، اے اللہ تو ہی خالق ہے اور تو ہی مالک ہے۔ تو آج کے درس کے اندر ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کو، جن اپنی قدرت کی نشانیوں کو گنوایا، یہ وہ نہیں ہے جو باہر ہمیں نظر آئیں۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل دیا، یہ چیزیں تمہارے اپنے پاس ہیں، تھوڑا سا ان کے اندر غور و فکر تو کر کے دیکھو۔ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ نعمتیں کتنی قیمتی ہیں، چونکہ یہ ہمیں مفت کے اندر ملی ہیں۔ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، ایک آنکھ خراب ہو جائے نا، حالانکہ دوسری آنکھ ہے، انسان اسے دیکھ سکتا ہے، ایک آنکھ خراب ہو جائے تو اس پر لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، اور بالآخر پھر بھی وہ نہیں بنتی تو پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اور کروڑوں روپے لگا کر کوئی انسان چاہے کہ میں دل لے لوں، میں اپنے کان نئے لگوا لوں، آنکھیں میں نہیں خرید لوں، نہیں۔ اور ایک ایسا انسان جس کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں نادار ہوں، مفلس ہوں، غریب ہوں، اور اس وقت بھی اس کے پاس اربوں کی چیزیں، یہ جو نعمتیں قیمتی اعضاء ہیں، یہ اربوں کا مال تو پھر بھی لے کر پھر رہا ہے، اور پھر بھی ناشکرہ بنا ہوا ہے۔ تبھی تو اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ آنکھیں اور کان، ان کا اکثر ذکر قرآن مقدس میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں گنوائی تو دونوں کو اکٹھا ذکر فرمایا، جیسے کہ ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کہ جہاں پر نماز کا تذکرہ ہے تو وہیں پر زکوٰۃ کا بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے جہاں پر کان وہیں پر آنکھیں، جہاں پر آنکھیں وہیں پر کان۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ کان، آنکھیں، دل، ان تمام نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھو گی قیامت کے دن۔ اب اس پر بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں کہ کہیں پر کان پہلے ہیں اور آنکھیں بعد میں ہیں، اور کہیں پر آنکھیں پہلے اور کان بعد میں ہے، لیکن اکثر جگہ قرآن مقدس کے اندر جیسے نماز پہلے ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، ایسے کان پہلے ہوتے ہیں اور آنکھیں بعد میں ہیں۔ حالانکہ عقلی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو آنکھیں یہ بڑی دولت ہیں، اس لیے کہ ایک انسان
جس کے کان نہیں ہے، کم سے کم وہ دیکھتا ہے، وہ بظاہر معذور نہیں ہوتا، دنیا کے سارے کام وہ کرتا رہتا ہے، صرف کسی کی سنتا نہیں ہے۔ لیکن جس کے کان ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ معذور ہوتا ہے، وہ اکیلا نہ کہیں جا سکتا ہے نہ کہیں آ سکتا ہے، اس کے ساتھ ایک بندہ ضروری ہوگا جو بتائے گا کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، تو یہ زیادہ معذور شخص ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کانوں کو ترجیح دی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کان جو ہیں یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے انسان کو صراط مستقیم پر چلانے کی، کیونکہ حق بات اگر انسان سنے گا ہی نہیں، جس نے اللہ کا نام سنے ہی نہیں ہے، کہ یعنی کہ وہ سن نہیں سکتا، اسے نہیں پتا کہ اللہ یہ کیا ہے، نہ وہ اللہ کی بات سن سکتا، نہ اللہ کے محبوب کی بات سن سکتا، نہ وہ قرآن سن سکتا، کوئی نیکی کی بات سن ہی نہیں سکتا۔ جب سنے گا نہیں، دل دماغ میں جگہ کہاں سے دے گا؟ تو یہ پہلا ذریعہ جو ہے نا، یعنی کہ ہدایت کی پہلی سیڑھی، پہلا قدم کیا ہے؟ یہ کان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، اکثر جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کے کان نہ ہو اور وہ حافظ ہو، کوئی ہے ایسا بندہ؟ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کان ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، کہ کان ہوتے تو یہ حافظ بھی بن سکتا تھا، اللہ کے کلام سے بالکل محروم رہ گیا۔ بہرحال دنیا کے لحاظ سے جو کان ہیں یہ بڑی دولت ہیں، کہ کان ہوں گے تو ہم قرآن مقدس سنیں گے اور ہم اس کو یاد کر لیں گے، اور آخرت کے لحاظ سے آنکھیں بڑی نعمت ہیں، آنکھیں ہوں گی تو ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ تو دونوں بہت قیمتی نعمتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ والافئدہ اور دل۔ اب دل کا اگر ایک دو وال بند ہو جائے نا تو لگ پتہ جائے، انسان ہر وقت اسی سوچ میں رہتا ہے کہ میں ابھی گیا اور ابھی گیا، یہی پریشانی انسان کو کھا جاتی ہے۔ اور بیماری نہ بھی ہو تو یہی بیماری بہت بڑی ہے کہ جی بس میں تو چند دن کا مہمان ہوں، میں نے تو بچنا ہی نہیں ہے، میں تو ابھی گیا۔ اچھا، بظاہر ہمارے نظر میں یہ ہے کہ دل کا کام کیا ہے کہ صرف اور صرف یہ ایک پمپ ہے، خون کی سپلائی کرتا ہے، سارے جسم کو، ہر ایک عضو کو یہ خون پہنچاتا ہے۔ ہمارے یہاں دل کا یہی تصور ہے نا، لیکن حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا کا سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا کا سارا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا کہ وہ دل ہے۔ یہ دل جو ہے نا، دنیاوی لحاظ سے، طبی لحاظ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کام صرف اور صرف خون کی سپلائی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کا جو دل ہے یہ خانہ خدا ہے۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ مومن کے دل میں۔ تو جو مومن کا دل ہے یہ بیت اللہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں، جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہمارے دل کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر سے یہ جو جتنی روحانی مہلک بیماری ہیں، یہ حسد کی ہے، بد نظری کی ہے، حرام خوری کی ہے، چغل خوری کی ہے، خود پسندی کی ہے، تکبر کی، یہ ساری کی ساری اس سے ختم ہوں۔ اور جب تک یہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی، جب تک یہ ظلمت اور سیاہی ختم نہیں ہوتی، تب تک اللہ دل میں نہیں آتا۔ اور جب دل مکمل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ اللہ کے ضربیں لگاتے ہیں، یہاں تک کہ دل مکمل جب پاک صاف ہو جاتا ہے تو پھر دل میں اللہ آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور نقطہ، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، پھر دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔
جیسے کہ قرآن مقدس میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی انسان نے جو بدعمالیاں کی ہیں اس کے سبب دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا۔ جب دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اچھی بات بری لگتی ہے اور بری اچھی لگتی ہے، پھر نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، نماز چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل پاک صاف ہوتا ہے پھر وہ کھانا مؤخر کر سکتا ہے، سفر مؤخر کر سکتا ہے، ہر کام آگے پیچھے کر سکتا ہے، لیکن نماز کو وقت پر پڑھے گا۔ اور جب تک انسان نماز نہیں پڑھے گا، بے شک وہ سفر سے آیا تھکا ہوا ہے، بھوکا پیاسا ہے، جب تک نماز نہیں پڑھے گا تب تک وہ بے چین رہے گا، اس کو چین نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ دل کا کام صرف اور صرف خون سپلائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بنیادی عضو ہے، اور اسی دل کے ساتھ یہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، یا اگر اس کو وہ سیاہ کر بیٹھتا ہے۔ اور اسی دل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، کہ جب انسان کفر کرتا ہے تو ہم مہرے لگاتے ہیں اس کے دلوں پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے پھر حق بات اس کو سمجھ آتی نہیں ہے، حق بات سے دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان تمام آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے یہ صرف خون پمپ کرنے والی مشین نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت کا مرکز ہے، اور اگر انسان اس کو خراب کر لیتا ہے تو پھر حدیث پاک میں یہ خراب تو سارا کا سارا انسان کا جسم خراب ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دل کو پاک صاف رکھیں، روحانی بیماریوں سے ہم اس کو بالکل صاف پاک رکھیں گے تو پھر اللہ کی محبت دل میں آئے گی، بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل کے اندر بیٹھے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر حق بات سمجھ بھی آئے گی، اچھی بھی لگے گی، عبادت کے اندر لطف نصیب ہوگا، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں گنوائی اور ارشاد فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے تو حق سچ ہے۔ یہی بات 22ویں پارے میں ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا اور آپ طواف فرما رہے تھے، اور ایک اعرابی، ایک دیہاتی، وہ وہاں پر طواف کر رہا تھا اور دعا عجیب کر رہا تھا، اے اللہ مجھے کم لوگوں میں کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سنی تو بڑے حیران ہو گئے کہ ہر بندہ زیادہ کی طرف جاتا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ مجھے کم میں شامل کر، مجھے کم لوگوں کے اندر بھیج دے، چکر کیا ہے؟ آپ نے اس کو طلب فرمایا، پوچھا کہ بھئی یہ کوئی انوکھی دعا ہے؟ ہر بندہ اکثریت کی طرف جاتا ہے، کثرت کی طرف، تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ جو مجھے کم لوگ ان کے اندر شامل کر دے۔ اس نے کہا جی اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ میرے بہت کم بندے ہیں شکر گزار، میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جو کم ہیں مجھے بھی ان کے اندر شامل کر دے۔ تو عمر فرماتے ہیں بھی عربی تو نمبر لے گیا، ہم تو اس کو جاتی سمجھ رہے تھے، اسے تو بہت پتے کی بات بتائی۔ تو بات حق سچ ہے کہ بہت کم شکر گزار بندے ہیں، چونکہ اللہ کی بات ہے تو حق سچ ہے، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ انسان فطری طور پر ناشکرا ہے، یعنی اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اتنی نعمتیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان نعمتوں کو تم شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود پوچھو بھی کیا حال ہے، کیا حال پوچھتے ہو جی؟ بس بڑے برے حالات ہیں۔ وہ ایک پریشانی سے شروع ہوگا اور گھنٹہ گھنٹہ تقریر شروع کر دے گا اور اتنی اس کی پریشانی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اگر انسان مسلسل 1 مہینہ بیمار ہو جائے تو وہ جو 30 سال کا تاج کا صحت کا زمانہ وہ بھول جاتا ہے، کہتی میں تو پیدا ہوں تب سے بیمار ہوں، میں نے تو ہمیشہ بیمار ہی رہا ہوں، میں نے تو کبھی صحت کا زمانہ دیکھا ہی نہیں۔ کبھی تنگ دستی کو فقر آ جائے تو سارے کا سارا جو پہلا زمانہ ہے وہ بالکل خوشحالی کا بھول جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو ہر وقت استعمال کر رہا ہوتا ہے تو کبھی بھی ناشکری کا لفظ منہ پر نہ لے کر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے جس کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم صرف کہتے ہو الحمدللہ، میں راضی بھی ہو جاتا ہوں، نعمتوں میں اور اضافہ بھی کر دیتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو تو پھر میری پکڑ تو بڑی سخت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں
میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے یحیی و یمیت کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رات دن کا مختلف ہونا یہ خود بخود نہیں ہوتا، یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ یہی رات دن کا اختلاف، اسی سے دن بنتے ہیں، اسی سے ہفتے بنتے ہیں، اسی سے مہینے بنتے ہیں، اسی سے سال بنتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری گنتی انسان کو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اگر اس رات کو اللہ تعالیٰ لمبا کر دے، اتنا لمبا کر دے، اتنا لمبا کہ قیامت تک رات ہی رات ہو، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء اللہ کے بغیر کون ہے جو روشنی لا سکے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور فرمایا ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ اللہ تعالیٰ اگر اس دن کو دراز کر دے، اتنا لمبا کر دے، قیامت تک اس کو لے جائے کہ دن جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، من الہ غیر اللہ اللہ کے بغیر کون ہے؟ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ جو رات کو لے آئے جس کے اندر تم سکون حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ انسان سارا دن چل سو چل میں رہتا ہے، تھک جاتا ہے، کہتا ہے جی آج تو میری ہڈیوں میں بڑا درد ہے، سر میں درد ہے، بڑا تھک گیا ہوں۔ بس رات آتی ہے اور بہترین پیاری سی نیند اس کو نصیب ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہے تازہ دم فریش، اس کے بعد پھر کام پہ شروع ہو جاتا ہے، پھر سارا دن کام کر کر کے تھک جاتا ہے، پھر رات آتی ہے سوتا ہے، پھر تازہ دم۔ بتاؤ اگر یہ رات نہ ہوتی تو انسان کتنے دن چل سکتا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ رات تمہارے سکون کے لیے میں نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو کتنی نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، شکر گزاری کی عادت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو میری قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرو تو تمہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ جس اللہ نے سب کچھ پیدا کر دیا، جس اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی اپنی نعمتیں پیدا کر دی ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں مار دے پھر دوبارہ زندہ کر دے۔ اب کافروں کا فلسفہ ایک ہی تھا، وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ بھئی جب انسان نہیں تھا، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس کی ہڈیاں ہی نہیں تھی، وہ مٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تب اللہ نے اس کو پیدا کر دیا۔ اب تو اس کا نام ہے کہ فلانے کی قبر ہے، فلانے کی ہڈیاں ہیں، یہ فلانے کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، مٹی ہو گئی ہیں، اب نام تو ہے۔ جب یہ نہیں تھا تب اللہ نے پیدا کر دیا، تو اب کیا مشکل ہے؟ اور ان کافروں کا اس سے بھی عجیب فلسفہ، بدبخت کہنے لگے کہ جو ہمارے پہلے آباء و اجداد تھے لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان کے بارے میں کہتے تھے جو مرنے کے بعد زندگی ہے، آج تک تو واپس کو آیا نہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا کے اندر ہم موجود ہیں، وہ ہمارے سامنے آئیں، آ کر بتائیں زندہ ہو کر کہ ہم زندہ ہو چکے ہیں، اور کہنے لگے ان ھذا الا اساطیر الاولین یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، قرآن یہ صرف ڈرانے کی باتیں ہیں۔ دیکھیے ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر بندہ مرنے کے بعد انہیں زندگی کو مانے گا، مانے گا نہیں مانے گا؟ جب یہی کافر جو نہیں مانتے جب زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اب انکار کیسے کر سکیں گے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مان رہے ہوں گے، لیکن اس وقت کا ماننا معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اب مانو، اب انسان مانتا ہے تو اس نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے محبوب کی بات مانی ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ بغیر دیکھے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبیوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، قبر کی زندگی کو نہیں دیکھا، عذاب ثواب کو نہیں دیکھا، پل صراط کو، جنت جہنم کو، کچھ بھی نہیں دیکھا، دیکھنے سے زیادہ مانتے ہیں۔ اس وقت تو یہ لوگ بھی مانیں گے، لیکن اللہ کی بات نہیں مانی، اپنی آنکھوں کی بات مانی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ بات ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن جب بات اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے محبوب کی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے کائنات کی سب سے بڑی دولت ہدایت سے نوازا ہے۔
اب اگلا کام ہمارے اپنے بس میں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جتنا ہم چاہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے، جتنا چاہے وہ آخرت کی کرنسی جمع کر سکتا ہے، آخرت کے خزانے جمع کر سکتا ہے۔ آج ہم سب سے زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، اور یہ وقت کیا ہے؟ ہماری زندگی ہے۔ اپنی زندگی ہم ایسے برباد کر رہے ہیں، فضول ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں، اس لیے کہ اس وقت کے ساتھ جو بظاہر بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آج گزر گیا، یہ 2 4 گھنٹے جو ہم ضائع کریں اس کے ساتھ ہماری ہمیشہ کی زندگی بڑھنے والی ہے، اور وہ تب بنے گی جب ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں گے۔ اور قیمتی کیسے بنے گا؟ جب انسان اللہ کی بندگی کے اندر اس وقت کو لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔